لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ ان تمام نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے وہ غیظ و غضب سے کھول رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے. یعنی جہنم کی ہولناکی کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. جیسے کسی دہشت گرد جو غصے والا اس کے حوالے آپ کو کر دیا جائے تو کیا کچوبڑ بنائے گا. تو جہنم کو نافرمانوں پہ اتنا غصہ ہوگا کہ ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تو اتنا غصہ ہو رہا ہے کہ پھٹ نہ جائے، تو ہلاک نہ ہو جائے، ایسا غضب ہوگا جہنم کا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا جہنمیوں کا تو جہنم میں جو فرشتے ہیں مامور ہیں وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں اس آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا دنیا میں؟ کسی نے بتایا نہیں تھا؟ اللہ تو ظالم نہیں ہو سکتا کہ اپنے بے گناہ بندوں کو پکڑ پکڑ کے آگ میں ڈالتا رہے. یا انہیں پہلے اس آگ سے ڈرایا نہ ہو اور معصوموں کو ڈال دے آگ میں، تو کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو جہنمی کیا کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں بھائی ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے انکار کر دیا، ہم نے کہا آسمان سے خدا نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. بہت سے لوگ گاڈ کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں گاڈ نے بنا کے چھوڑ دیا ہے. چند دن پہلے یونیورسٹی کے پروفیسر کا ایک ٹک ٹاک پہ وہ کلپ چل رہا تھا، کہہ رہے تھے خدا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا لینا دینا ہم سے، بھائی بنا کے اس نے چھوڑ دیا اور فزکس کے قوانین میں ہم کو چلا دیا بس. تو بس ٹھیک ہے بنا دیا، کیا کریں بھائی. تو اس کا مطلب وہ جو اللہ ہے اس کا تو کوئی ریلیشن مخلوق کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو کیوں بنا کے چھوڑ دیا بھائی؟ اس نے کیا مقصد کیا تھا اس کا؟ ایویں دنیا میں کوئی عقل مند آدمی ایویں کوئی کام کرتا ہے بھائی؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ادھر توجہ رکھیں میری طرف. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے کسی کو ٹھیکہ دیا یہ بناؤ، بڑا خوبصورت بنگلہ بنا دیا، کسی نے پوچھا کیوں بنایا، آپ نے کہا ایویں. بھائی کیا مقصد یار؟ اس بنگلے سے زیادہ حسین کیا ہے؟ یہ کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات جس کی وسعتیں ختم نہیں ہو رہی اور اس میں اتنا عجیب و غریب انسان. پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان پیڑے کھانے کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے جہنمی ما انزل اللہ من شیء، ہم نے کہا تھا کہ خدا نے کچھ بھی آسمان سے نازل نہیں کیا. انسانوں کی گائیڈنس کے لیے نہ کوئی پیغمبر آیا ہے نہ کوئی آسمانی کتاب آئی ہے. جب کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے. جو بین الاقوامی رولز بنے ہوئے ہیں ہم اس کو فالو کریں گے. خدا کے رولز کیا ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں. عدالت اگر خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے، پاکستان میں رہتے ہیں ٹھیک ہے، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت بولو نا اب کیا ہو گیا نہیں کہ یہ شرن خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہمارا دل چاہے گا شراب پینے کا ہم پیئیں گے، ہمارا دل زنا کو چاہے گا ہم کریں گے، ہمارا دل ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کا چاہے گا تو ہم کریں گے. ہمارے بھی اسی طرح رائٹس ہیں جس طرح کس کے رائٹس ہیں؟ باپ اور ماں کے. کوئی فرق نہیں ہے. میرج شادی کر کے رہیں یا گرل فرینڈ بنا کے رہیں، یہ ہماری پرسنل لائف ہے. اس میں مولویوں کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں. مولویوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. ہر آدمی کی اپنی ایک نجی لائف ہوتی ہے، پرسنل لائف ہوتی ہے. آگے جانا چاہ رہا تھا میں لیکن اب اچھا نہیں ہے. مجھے ہی پسند ہو یا مجھے شی پسند ہو، یہ میری چوائس ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مولوی لوگ تو قرآن کا واقعہ سناتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کو ہی پسند تھے، اللہ نے پوری قوم کو اٹھا کے پٹخ کے مار دیا، ہلاک کر دیا. اور لوط علیہ السلام نے کہا انی لعملکم من القالین، مجھے سخت نفرت ہے تمہارے اس غلیظ اور پلید عمل سے. تو آپ سیکولر لوگوں کو بتاؤ، کہیں گے بھائی یہ نجی مسئلہ ہے، یہ ان کی پرسنل لائف، کسی کو پسند ہی. اچھا اس سے بڑا جرم یہ کہ آپ ہی ہو اور آپ اپنے آپ کو شی کہنا پسند کر رہے ہو. آپ شی ہو اور اپنے آپ کو ہی کہنا پسند کر رہے ہو.
تو جب آپ نے خدائی تعلیمات کا انکار کر دیا تو پھر آپ کیا ہو؟ آزاد، جو چاہے کرو آپ. ہمارے ایک دوست باہر ملک میں، تو ان کے اسکول میں نا بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے تمہاری مرضی، تم شی ہو خود فیصلہ کرو. ایک بچے نے کہا میں بلی ہوں، میں خود فیصلہ کروں گا. وہ درد سر بن گیا ماں باپ کے لیے نا. گھر میں آ کے کہہ رہے میں بلی ہوں، میاؤں میاؤں کر رہا ہے. باپ پریشان کہ یار کیا مصیبت ہو گئی. کہہ رہے نہیں میں، اور بلیوں والے نا وہ ڈریسنگ کر کے وہ سارے اسٹائل بنا کے وہ گھوم رہا ہے. میری مرضی، میری نجی زندگی ہے، میں اگر بلی ہوں تو میں کیا ہوں. اس کے ابا نے اس کا علاج کیسے کیا؟ اس کو ٹیبل پہ کھانے سے ہٹا دیا. بولا بلی وہاں بیٹھ کے کھاتی ہے، یہاں بیٹھ کے، اور چھیچڑے وچھڑے لا کے اس کے سامنے رکھتی ہے، تو یہی کھائے گا. تو اللہ کا شکر ہے اس دن سے وہ جو بھی تھا، منا تھا، پپو تھا، جو بھی تھا، بن گیا الحمدللہ. تو وہ کہتے تھے ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا. بھائی ہم آزاد ہیں. اللہ کہتے یہ میرے اوپر بہت بڑا الزام ہے، انسان کو میں نے بنایا اور اس کو ہدایت نہیں دی. دیکھو جانوروں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹیکلی نیچر کے راستے پہ چلتے ہیں. ان کے پاس دماغ ہی نہیں ہے صحیح اور غلط کو سوچنے کے لیے. انسان کے پاس دماغ ہے، اسے گائیڈنس کی ضرورت ہے. اگر اسے ہدایت نہ ملے یہ تو درندہ بن جائے. دیکھو اس کی ایک مثال، یہ مثال میں نے اپنے والد سے سنی ہے، بہت دفعہ بیان میں بتاتا ہوں. میرے والد صاحب ایک مثال دیتے تھے. دیکھو بچہ جب شیر کا بچہ پیدا ہوگا نا، فوراً دودھ پیے گا. آپ اس کے سامنے گھاس رکھو گے نہیں کھائے گا، آگ کا انگارہ رکھو گے نہیں ہاتھ ڈالے گا. لیکن انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آگ کا انگارہ رکھ دو اس میں ہاتھ مار دے گا اور منہ میں بھی ڈال دے گا. کچھ بھی رکھو، گند بھی رکھ دو گے اٹھا کے منہ کھانا شروع کرے گا. حالانکہ ذہین کون ہے، شیر کا بچہ یا انسان کا بچہ؟ ادھر میری طرف توجہ. شیر کا بچہ زیادہ ذہین ہے یا انسان کا بچہ؟ لیکن شیر کے بچے کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. انسان کا بچہ اتنا ذہین ہے، پھر بھی ماں باپ اس کو بتاتے ہیں یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. اس کی علامت ہے کہ بھائی ذہین تو ہے، اس ذہین ہونے کی وجہ سے ہی اس کو ضرورت ہے ہدایت کی. ذہین لوگوں کا دماغ چلتا ہے، صحیح بھی غلط بھی. شیر کا بچے کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے، اس کو تو اللہ نے ڈال دیا بھائی تو نے یہی کھانا ہے. انسان کا بچہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے، کہتا ہے یہ انگارے کی طرح کیا چیز چمک رہی ہے. بھائی کوئلہ ہوگا وہ گرم انگارہ، وہ کہے گا یہ بڑا جھنجھنا ٹائپ کا لگ رہا ہے، ٹرائی کر کے دیکھو. وہ ٹرائی کے چکر میں اپنی زبان جلا دے گا. شیر نشہ نہیں کرتا، گدھے نشے نہیں کرتے. انسان ٹرائی مارتا ہے کہ یار ایک دفعہ ہم، بھائی کسی کی گھڑی ملی ہے، انسان ٹرائی کرتا ہے کہ یار ہیروئن کا ایک دفعہ چسکا لگا کے دیکھو، یار سٹا لگا، شراب پی کے دیکھو. تو انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، جانوروں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اتنے بڑے مجرم جن کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ کہے گا کہ فرشتے کہیں گے کیا تمہیں اس جہنم سے ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے آیا، علماء بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، آسمانی کتابیں بھی آئیں، لیکن ہم نے کہا ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. پھر خود کہیں گے کہ اگر ہم ان پیغمبروں کی بات سن لیتے اور عقل سے کام لے لیتے، آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جل نہیں رہے ہوتے. اسی مضمون کو قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان کیا ہے. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، اللہ کہے گا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ کتنی عجیب آیت ہے. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ جو چاہے کرتے رہو. جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے میں اپنے عمل کا جواب دہ نہیں ہوں، تو وہ 100 انسانوں کو بھی قتل کر سکتا ہے. وہ ایٹم بم گرا کے دنیا کی ایسی کی تیسی بھی کر سکتا ہے. وہ غزہ کے بچوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، کیسا خون کھولتا ہے. رات کو آدمی دیکھے تو نیند غائب، ختم نیند. وہ سب کچھ کرے گا. کیوں؟ جب اس کا یہ خیال ہے کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا. دیکھو جب پتا ہونا کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کی سزا لازمی ملے گی، تو جرائم کتنے کم ہو جاتے ہیں دنیا میں. چور کو پتا ہو میں جو کر رہا ہوں 100% پکڑا جاؤں گا، مجھے سزا ملے گی، کبھی بھی چوری نہیں کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں تمہارا جرم یہ تھا کہ تم نے حساب و کتاب کے دن کا انکار کیا. اس نے ہر جرم کو تمہارے لیے
حلال کر دیا اور سب سے بڑا جرم اس کا آخرت کا انکار ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہ لوگ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے یا عقل سے کام لے لیتے، آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جل نہیں رہے ہوتے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.